إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، بنو امیہ کی خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ آپ کے سامنے اس دور کی بہت سی چیزیں آئی ہیں اور بہت سی باتوں کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ پڑھنے کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں جو اس زمانے میں کی گئی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تاریخ کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں یا ان کے بارے میں ہم کوئی اس طرح کی بات کریں کہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو ایسا ہوتا تھا۔ یہ جو ہے اس کے لیے نہیں کرتے، کبھی بھی یہ بات کہنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں نا، گزر چکی ہوتی ہیں، تو اس میں کبھی ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر یہ ایسا کرتے تو ایسا ہوتا تھا، وہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو ہے ہمیں کہنا چاہیے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا، اللہ نے جو چاہا ہوا، تو یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے، اس زمانے میں وہ چیز ہوئی ہے، بس ہم کو اس سے ایک سبق لینا ہوتا ہے، ایک درس لینا ہوتا ہے، ہمیں ان اسباب کو جاننا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس زمانے میں خرابیاں پیدا ہوئی اور اصلاح کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ تو اس سے تجربے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی تجربوں کے لیے، اسی علم کے لیے زیادہ تر جو ہے تاریخ کی یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ بعض غلط چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں اس سے بھی ہم کو جانکاری ہو، کیونکہ تاریخ میں ایسی بہت سی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی، تو غلط طریقے سے تاریخ پیش کرنا، ہسٹری کو بیان کرنا، یہ بھی ایک جو ہے کہہ لیجئے کہ ہمیشہ سے ایک ٹرینڈ رہا ہے، ایک طریقہ رہا ہے۔ آج میں آپ کو مثال پیش کروں تو اپنے اس ملک کی آپ مثال لے سکتے ہیں کہ وہ تاریخ جو گزر چکی ہے ملک کی، اس تاریخ کو بدلنے اور مسخ کرنے کی بہت سی کوششیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاریخ جو گزری ہوئی ہوتی ہے اس میں بہت سی غلط چیزیں داخل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، تو صحیح بات کیا تھی، صحیح معاملہ کیا تھا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی تاریخ کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت ہمارے لیے دین کے لحاظ سے، اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ اہمیت ہے کہ چونکہ اس کا ہمارے دین سے بھی تعلق ہے، یہ خلافت کا وہ دور ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بہت قریب کا دور ہے یہ، بنو امیہ کی خلافت، جو کہ ہجرت کے 40ویں سال، یعنی اگر میں اور جو ہے آپ کو واضح لفظوں میں کہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال کے بعد یہ خلافت شروع ہوتی ہے، بنو امیہ کی یہ خلافت 30 سال کے بعد آپ کی وفات کے بعد، اور بہت قریب کا وقت ہوتا ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے تابعین موجود ہوتے ہیں، تو اس دور کی یہ تاریخ ہے، تو اس کا تعلق اس لیے دین سے بھی بہت گہرا ہوتا ہے، اور ہمیں اس تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں ان میں سے ہشام بن عبد الملک کی خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، پچھلے درس میں بات اسی کے بارے میں آئی تھی، ہشام بن عبد الملک۔ تو تھوڑی سی جو ہے آپ کو پھر سے تھوڑی سی باتیں یاد دلا دوں اس کے تعلق سے، کہ بنو امیہ کی جو خلافت شروع ہوتی ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید آتے ہیں، یزید کے بعد معاویہ، پھر جو ہے معاویہ یہ جو ہے، لیکن وہ زیادہ دن تک خلافت میں نہیں رہتے، اس کے بعد پھر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بنو امیہ کی یہ خلافت تقریباً یہاں سے وہ خاتمے کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ معاویہ بن یزید نے کوئی زیادہ اس میں دلچسپی نہیں دکھائی اور وہ غائب ہو گئے، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال وہ پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور اسی دور میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے میں حجاز میں رہا کرتے تھے، انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور اس طرح سے کافی علاقے، چاہے وہ حجاز کے علاقے ہوں، چاہے عراق کے علاقے، کوفہ بصرہ، چاہے شام جو ہے مصر کا ایریا ہو، اور چاہے شام کے اندر بھی ان کے اپنے گورنر انہوں نے بھیج دیے تھے، تو یہ ایک مشکل جو ہے وقت آیا، اور یہاں تقریباً یہ حکومت ختم ہونے کے قریب تھی، بلکہ کہہ لیجئے کہ ختم ہو چکی تھی، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت ڈکلیئر کر دی تھی اور اس کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت پھر سے کچھ یمنی قبیلے تھے، یمنی کہا جاتا ہے ان کو، جو بنو امیہ سے بڑے قریب تھے، اور ان کی ساری ہمدردیاں بنو امیہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، خلفاء جو کہ گزرے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی، اور جو لوگ موجود تھے اس خاندان کے، اس سے ان کی ہمدردیاں جڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر سے بڑا ساتھ دیا، اور اس طرح سے مروان بن حکم کو ایک خلیفہ کی حیثیت سے، بنو امیہ کی طرف سے خلیفہ کی طرف کی حیثیت سے انہیں جب پیش کیا گیا اور ان کو خلیفہ مانا گیا، تو مروان نے کیا کیا اس کے بعد، کوشش کی کہ پہلے جو ہے شام کے علاقے میں جو عبداللہ بن زبیر کے گورنر وغیرہ تھے، ان کا جو بھی وہاں پر یعنی ایک اثر تھا، اس کو ختم کیا جائے اور شام کو اپنے قبضے میں کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، شام قبضے میں کیا، مصر کا علاقہ بھی جو ہے ان کے قبضے میں آیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پکڑ یہاں کمزور ہوئی۔ پھر مروان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا، تو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کی خلافت میں تین ہی ایسے شخص تھے جو سیاست کے بڑے ماہر تھے، تین ہی شخص، ایک تو خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں سے اس خلافت کی شروعات ہوتی ہے، وہ ایک صحابی ہیں، صحابی رسول ہے، لیکن ان کو اس میدان کا بہت تجربہ تھا۔ میں لفظ سیاست استعمال کروں تو آپ اس کو سیاست کو غلط معنی میں مت لیجئے گا، سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں، کہ کس طریقے سے حکومت چلائی جائے،
اور نظام چلایا جائے سب کو ساتھ لے کر کے، سب کو جوڑ کر کے، اور جو خطرات ہوتے ہیں، جو چیلنجز ہوتے ہیں، ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے کیسے جو ہے پریشانیاں جب آتی ہیں تو اس سے کیسے نپٹا جائے، وہ ساری چیزیں جو ہے بڑے اچھے انداز سے جو ڈیل کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس میدان کے بہت ماہر آدمی ہے۔ تو میں اس لحاظ سے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ کہا گیا ہے تاریخ میں کہ بنو امیہ کی خلافت میں 3 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑی لمبی حکومت بھی کی، اور بہت زیادہ جو ہے حکومت کو اسٹیبلش کرنے میں، قائم کرنے میں، اور جو ہے سیاست میں انہوں نے بڑی مہارت جو ہے رکھی تھی۔ اس میں ایک تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبد الملک بن مروان، اسی عبد الملک کی بات میں نے ذکر کی، اور تیسرے ہشام کا نام آتا ہے۔ یہ ہشام بھی تقریباً 20 سال حکومت کیا ہے، جس کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں اور جس کی بات چل رہی ہے۔ لیکن یہی ہشام ہے، ہشام بن عبد الملک، جس کے دور میں بنو امیہ کی یہ خلافت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ تو آج وہ چیزیں ذکر کرنے سے پہلے تھوڑا میں نے سوچا یاد دلا دوں آپ کو، شروع سے اسے ترتیب جو تھی یاد دلا دوں۔ تو میں نے آپ سے کہا عبد الملک بن مروان جب یہ خلیفہ بنا تو یہ خلافت کا تاج اس کے سر پر کانٹوں بھرا تاج تھا، کیونکہ اس کے والد مروان کوئی پھولوں کی سیج چھوڑ کر کے اس کے لیے خلافت چھوڑ کے نہیں گئے تھے، ساری طرف چیلنجز۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت ہی زیادہ علاقوں پر انہی کی خلافت چل رہی تھی، تو اس کو پورے طریقے سے اپنے ہاتھ میں خلافت کرنے کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا تھا، آسان معاملہ نہیں تھا۔ لیکن بڑی سیاست چلی، بڑی سیاست سے جو ہے اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو طاقت تھی، اور اس کے دور میں بصرہ کے علاقے میں، یہ کوفہ بصرہ عراق کا جو ایریا ہے نا، یہاں فتنے ہمیشہ رہے، تو اس علاقے میں خوارج کا بہت زور تھا۔ تو اس نے جو ہے یہ سیاست اپنائی کہ ہم دور سے بیٹھ کر کے صرف دیکھیں گے اور اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ دیا کہ وہ خوارج کے ساتھ مقابلہ کریں، اور اس نے اس میں کچھ بھی انٹرفیئر نہیں کیا، اس وقت تک جو ہے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس کا معاملہ یہی تھا کہ جب عبداللہ بن زبیر مقابلہ کریں گے خوارج کے ساتھ تو ان کی اپنی طاقت بھی کمزور ہو جائے گی، بعد میں ہم ان کے اوپر حملہ کر کے آسانی سے ان سے یہ علاقے چھین سکتے ہیں۔ اس کی یہ سیاست کامیاب بھی رہی۔ تو واقعہ بھی یہی ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عراق کے علاقے میں خوارج کے ساتھ جنگیں لڑی، تو خوارج کے پاس بھی بڑی طاقت تھی اصل، تو ان جنگوں میں ظاہر سی بات ہے کہ خوارج کو شکست ہوئی، وہ لوگ ہار گئے جنگ، لیکن یہ خود بھی کافی کمزور ہوئے، ان کی جو فوج تھی اس میں بھی کافی کمزوری آ گئی۔ بعد میں عبد الملک بن مروان نے یہ عراق کا علاقہ خود فتح کر لیا، اور عبداللہ بن زبیر کو وہاں سے بھی جانا پڑا، تو یہ پورے علاقے قریب قریب اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ آخر میں اسی عبد الملک بن مروان کا جو معاملہ تھا، عبد الملک بن مروان اس کو حجاج کا جب ساتھ ملا، تو حجاج نے جو عراق کا اس کو گورنر بنایا، پھر حجاز کے علاقے میں بھی اس کو کافی کچھ جو ہے موقع دیا گیا، تو بہت کوشش کی گئی اس وقت، اور بہت ظلم بھی کیا گیا لوگوں پر۔ عبداللہ بن زبیر کو بھی اس طریقے سے قتل کیا گیا، کہہ لیجئے شہید کیا گیا، اور یہ جو ہے جو مسئلہ تھا عبداللہ بن زبیر کا یہاں سے ختم ہو گیا، اور عبد الملک بن مروان کی خلافت پورے علاقے میں قائم ہو گئی، اور یعنی بنو امیہ کی خلافت، میرے کہنے کا مطلب کہ بنو امیہ کی خلافت پھر سے دوبارہ جو ہے قائم ہو گئی۔ اب عبد الملک بن مروان کے بعد
ایک کے بعد ایک اس کے 4 بیٹے خلیفہ بنے، عبد الملک کے 4 بیٹے خلیفہ بنے۔ اب اس کے بیٹے جو خلیفہ بنے ہیں ان کے دور میں ولید بن عبد الملک سب سے پہلے اس کا بیٹا جو بنا خلیفہ، اور ولید بن عبد الملک۔ اور چونکہ باپ جو ہے پورے فتنے کو ختم کر کے گئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تھی تو داخلی جو فتنے تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے، اور یعنی سول وار جسے آپ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں، یعنی دشمن سے مقابلہ نہیں تھا بلکہ اپنے لوگوں سے جو مقابلہ تھا، وہ سارے فتنے ختم ہو چکے تھے۔ تو اسی کے دور میں، ولید بن عبد الملک کے دور میں، بہت زیادہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، خراسان سے لے کر کے آگے وہ ساری جو ہے جمہوریت جو سوویت یونین کا کبھی حصہ رہی ہیں، آج کل وہ آزاد جو ہے جمہوریت ہیں، یہ سارے علاقے اسی کے دور میں فتح ہوئے تھے، اسلام کے حلقے میں آئے تھے۔ چائنا کے علاقے تک جو ہے بارڈر تک اسلامی حکومت پہنچ گئی۔ ادھر سندھ کا علاقہ، محمد بن قاسم اس کے جو ہے کمانڈر تھے، وہ جو ہے یہاں تک اسلامی فوج پہنچی اور یہاں تک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ ادھر افریقہ کا علاقہ، نارتھ افریقہ اور پھر یورپین کنٹریز میں بھی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی کوششوں سے اللہ کے فضل و کرم کے بعد فرانس کا جو ابھی ایریا ہے اس کے بارڈر تک اسلام کی دعوت پہنچی، اور وہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے ہو گئے تھے۔ تو یہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا، اور یہ بنو امیہ کی خلافت میں، اگر ہم جو ہے خلافت کے لحاظ سے یعنی اسلامی جو ہے دعوت اور تبلیغ کے لحاظ سے دیکھیں اور اسلامی علاقے کو پھیلنے کے لحاظ سے دیکھیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ سب سے اچھا دور کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو عبد الملک کے دو اور ایک جو ہے بیٹے سلیمان بن عبد الملک، وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے تھوڑی انتقامی کاروائیاں کی، اور یہی اس کے حق میں چیز اچھی نہیں رہی۔ انتقامی کاروائی کی اس نے، یعنی اس کے پہلے اس کے بھائی جو ہے ولید بن عبد الملک نے کوشش کی تھی اس کو ہٹا کر کے دوسرے کو جو ہے ولی عہد یا کہ یہ کراؤن پرنس بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو جو لوگ بھی اس کے ساتھ تھے اس میں، اور خاص اس کے اہم آدمی مانے جاتے تھے، حالانکہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے اور وہ فوجی کمانڈر تھے۔ حجاج بن یوسف کا تو انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اس سے تو اس کو دشمنی تھی، اس میں اس نے اپنی دشمنی تو نہیں نکال سکا، لیکن اس کے جو فوجی کمانڈر تھے محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم، اسی طریقے سے جو ہے موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، یہ لوگ جو مشہور تھے اس زمانے کے فوجی کمانڈر، ان کے ساتھ اس نے اپنی انتقامی کاروائی کی، اور یہ اچھی چیز نہیں رہی۔ بہرحال تو یہ معاملہ بھی ہوا سلیمان بن عبد الملک کا، لیکن چلتے چلتے اس نے آخر میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دیا، اپنے بعد کراؤن پرنس بنا کر کے وہ چلا گیا، اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، کراؤن پرنس نہیں۔ لیکن ان کے بعد پھر اپنے جو ہے تو ایک بھائی یزید بن عبد الملک کو خلیفہ اس نے نامزد کیا تھا، تو کراؤن پرنس تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور گزرا تو پھر یزید بن عبد الملک، تو یزید بن عبد الملک کے تیسرے بیٹے ہوئے عبد الملک کے، جو خلیفہ بنے۔ تو یزید بن عبد الملک کے بعد یہ ہشام بن عبد الملک جس کا ذکر ابھی چل رہا ہے، یہ خلیفہ بنا ہے۔ تقریباً جو ہے 105 ہجری یعنی 105 یا جو ہے اس کے آخر میں، تو یوں کہہ لیجئے کہ 106 سے اس کی حکومت شروع ہوتی ہے، ہجرت کا یہ 106 یہ سال ہوتا ہے، یہاں سے اس کی خلافت شروع ہوتی ہے ہشام کی، ہشام بن عبد الملک کی، اور یہ بڑی لمبی خلافت چلتی ہے 125 ہجری تک، 125 ہجری، 125، 120 پر 5 آپ جیسے کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ 20 سال تقریباً اس کی خلافت چلتی ہے ہشام بن عبد الملک کی۔
تو یہ مدت بہت لمبی تھی، لیکن ہشام بن عبد الملک نے، یہی وہ خلیفہ ہے جہاں سے بنو امیہ کی یہ خلافت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد صرف چند خلیفہ ہیں، وہ جو ہے آئے اور گئے بس ایسے ہی، کیونکہ اس کے بعد صرف 7 سال ہی حکومت رہی ہے، بعد 5 سال کہہ لیجئے، 7 سال کہہ لیجئے، بنو امیہ کی حکومت صرف اتنی ہی رہی ہے اس کے بعد، کیونکہ 132 ہجری میں 132 جو ہے 132 ہجری، اسی میں بنو امیہ کی خلافت ختم ہو گئی۔ تو عملاً تو اس سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، یعنی لیکن جو ہے باقاعدہ جو بنو عباس کی خلافت جو ڈکلیئر ہو جاتی ہے اور ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے پورے طریقے سے بنو امیہ کا، وہ 132 ہجری میں۔ تو آپ اس سے دیکھیں کہ اس کے بعد صرف جو ہے 7 سال ہوتے ہیں، اور اس میں کئی لوگ آئے گئے جو ہے خلیفہ کی حیثیت سے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ بنو امیہ کی خلافت اپنی آخری سانس لے رہی تھی اس وقت، بالکل خاتمے کے قریب تھی۔ تو اصل ہشام بن عبد الملک کو ہی اس کا ذمہ دار مانا جاتا ہے کہ اس کی کچھ غلط سیاست کی وجہ سے بنو امیہ کی خلافت انتہائی کمزور ہوئی۔ تو وہی چند باتیں ہیں جو آج کے اس جو ہے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہیں گے۔ تو میں نے تھوڑی سی تمہید اسی لیے ذکر کر دی کہ آج کا درس یہی ہے کہ آخر یہ ہشام بن عبد الملک کی ایسی کیا غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے بنو امیہ کی خلافت اتنی کمزور ہوئی، اور اس کی کیا کیا غلطیاں تھیں، اس کے ریزن کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے۔ تو ابھی شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ مسئلہ کہ ہم جو یہ پیش کر رہے ہیں نا کہ اسباب یا یہ ریزن ہو گیا، تو کیا ہے؟ سبق لینے کے لیے، اس سے درس لینے کے، لیسن لینے کے، اس لیے نہیں کہ نہیں اگر وہ یہ غلطی نہ کرتا تو بنو امیہ کی خلافت نہیں جاتی، نہیں، یہ تو جو ہے قدر اللہ و ما شاء فعل، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے۔ ہم یہ جو باتیں پیش کرتے ہیں نا، اس لحاظ سے پیش کرتے ہیں کہ ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں بھی آدمی رہتا ہے، کہیں کام کرتا ہے نا، تو اس طرح کی غلطیوں سے اسے بچنا چاہیے۔ اور جو ایک جملہ بار بار کہا جاتا رہتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اردو میں یہ بہت مشہور سینٹنس ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یعنی جو چیزیں پہلے ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں کبھی نہیں ہوگی، اس طرح کے حالات پھر ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں عقل مند وہی مانا جاتا ہے جو پہلے کے حالات سے نصیحت لے لیتا ہے۔ تو اسی نصیحت کے لیے ہم جو ہے یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان اسباب میں سب سے بڑا سبب جس کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے کیا تھا کہ دو جو ہے قبیلے کی، عرب قبائل کی عصبیت بہت زیادہ ابھر گئی تھی اس کے دور میں۔ ایک یمنی قبیلہ تھا، تو یمنی جو ہے وہ یمنی نام سے ہی ان کو جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کا بڑا اہم رول تھا عبد الملک کی خلافت، مروان کو پھر سے جو خلیفہ بنایا گیا تھا نا، بنو امیہ کا خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں، جو ابھی ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے، تو اس میں ان لوگوں کا بڑا اہم رول تھا، ان یمنی قبیلوں کا۔ انہوں نے ہی ساتھ دیا تھا اس موقع پر مروان کا، اور دوبارہ بنو امیہ کی خلافت اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے ہی ساتھ دیا۔ تو یہ لوگ ہمیشہ سے بنو امیہ کے ساتھ تھے اور ان کے خیر خواہ مانے جاتے تھے، ویل وشر مانے جاتے تھے، ان کے بڑے احسانات تھے ان کے اوپر۔ ایک دوسرا قبیلہ تھا، وہ قیسی قبیلہ کہتے، تو قیسی قبیلہ اور یہ یمنی قبیلہ، ان کے درمیان عصبیت ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھی، اور یہ عصبیت بہت بری چیز ہوتی ہے، اس کا ذکر میں نے پچھلے جو ہے درس میں آپ کے سامنے کیا تھا، تو آج وہ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اب جب یہ عصبیت بھڑک گئی تو ہشام بن عبد الملک کی ذمہ داری یہ بنتی تھی
کہ یہاں اس کو ختم کرے، اور یہیں پر اصل انسان کو پرکھا جاتا ہے، کسی بھی شخص کو پرکھا جاتا ہے کہ جب کوئی چیلنج آیا تو اس چیلنج سے یہ آدمی نپٹا کیسے، اس کا نپٹارہ کیسے کیا، یہ چیز دیکھی جاتی، یہیں پر اچھی سیاست کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس سے نپٹنے کے لیے جو سیاست ہشام بن عبد الملک نے اپنائی، وہ سیاست صحیح نہیں، وہیں غلطی ہوئی، اسی کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں آج کے درس میں۔ تھوڑی سی جو ہے آپ سے اجازت لیتا ہوں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں 1 منٹ میں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جو معاملہ ہوا اس میں، ہشام بن عبد الملک اس جو قبیلے کی عصبیت جو ابھر کے آئی تھی، اس کے ساتھ جو نپٹنے کا طریقہ اس نے اپنایا، وہ سیاست اس کی مناسب نہیں، اور وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ اگر میں وہ تاریخ پوری بیان کروں کہ کب اس نے کیا کیا، کس کو ہٹایا، تو وہ ناموں کا مسئلہ ہے، وہ نام ذکر کرنے کا کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں۔ ہوتا یہ تھا، ہوا یہ کہ جب ان دو قبیلوں کی عصبیت بہت زیادہ بڑھ گئی تو کہیں گورنر بنایا، جیسے کوفے کا گورنر بنایا یا بصرے کا گورنر بنایا، خراسان کے علاقے میں گورنر جو ہے اس نے جو ہے متعین کیا ہشام نے۔ تو اگر یہ گورنر یمنی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا تو یہ جو قیسی قبیلے کے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کرتے، یہ قبیلے کی عصبیت جو ہے بڑھ جانے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جب ہشام تک بات پہنچتی کہ یہ آدمی، یہ لوگ شکایت کرتے، شکایت لے کر کے پہنچتے تھے کہ آپ کا جو یہ گورنر ہے یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، وہ شکایت ہشام تک پہنچتی تھی۔ تو ہشام کیا کرتا اس کے بعد، اس شکایت سننے کے بعد، تو اب وہ یمنی قبیلے کا جو گورنر ہے اس کو ہٹا کر کے جو قیسی قبیلہ جو شکایت لے کر کے گیا ہوا ہوتا تھا ان میں سے کسی آدمی کو وہاں کا گورنر بنا دیتا، ان میں سے کسی کو گورنر بنا دیتا۔ اب کیا ہوا، اب یمنی قبیلے کے بجائے اب کون سا گورنر ہو گیا، قیسی قبیلے کا گورنر ہو گیا۔ اب یہ آدمی گورنر بننے کے بعد کیا کرتا تھا کہ جو بھی یمنی قبیلے کا، چاہے وہ پہلے کا جو گورنر ہے یا اس کے جو بھی ہواری مواری ہوتے تھے، یعنی اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے تھے نا، ان کے خلاف سخت کاروائی، انتقامی کاروائی۔ تو اب یہ قیسی قبیلے کا جب بن جاتا تھا گورنر تو یہ ان کے خلاف انتقامی کاروائی کرتا۔ انتقامی کاروائی آپ سمجھ رہے ہیں، آج ہمارے ملک کی سیاست کے تعلق سے آپ جانتے ہیں تو اس میں یہ لفظ اردو میں بار بار استعمال کیا جاتا ہے، انتقامی کاروائی کا، کہ حکومت کے جو ہے جو اپوزیشن کے لوگ ان کے خلاف بہت سی چیزیں جو ہے استعمال کر کے حکومت کی مشینریوں کو، تو کیا اردو میں کہتے ہیں اس کو کہ انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے۔
تو یہاں وہی سلسلہ ہوتا تھا کہ یہ قیسی قبیلے کا جب گورنر بنتا تو ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہوئے چن چن کر کے ان کے آدمیوں کو مارنا، ان کو تکلیفیں پہنچانا، ان کو جیل میں ڈالنا، ان کے خلاف چارج شیٹ بنانا، وہی ساری چیزیں جو ہے وہ کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یمنی قبیلے کے لوگوں کو شکایت، اب یہ جائیں گے تو پھر قیسی قبیلے کے ہٹا کر کے یمنی قبیلے کا بنا دیا۔ تو یہ اصل میں اس کی سیاست تھی، ہشام بن عبد الملک کی، اور یہ بڑی غلطی تھی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی عصبیت کی وجہ سے دوسری قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ انتقامی کارروائی کرتے تھے۔ انتقامی کارروائی کرنے کے نتیجے میں وہ قبیلہ، جیسے مان لیجئے اگر قیسی قبیلے کا ہے اور وہ انتقامی کارروائی کرنے میں یمنی قبیلے کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، ان پر ظلم کر رہا ہے، تو یہ لوگ، ان کا دل حکومت کی طرف سے بھی بددل ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کہ اسی نے، ہشام بن عبد الملک نے ہی اس کو گورنر بنایا، ایسا آدمی ہے یہ، اس طرح سے ظلم کر رہا ہے۔ تو ہونے میں کیا ہوا، جب بدل کر کے ان سے ان کو، ان سے ان کو، یعنی قیسی قبیلے کا ہے تو یمنی قبیلے کا کر دیا، یمنی قبیلے کا ہے تو قیسی قبیلے کا کر دیا، تو اس میں کیا ہو رہا نا کہ دونوں قبیلے حکومت سے بیزار ہوتے گئے۔ دونوں قبیلے کے لوگ جو اصل میں بنو امیہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا اور یہ حکومت کے بڑے وفادار مانے جاتے تھے، یہ لوگ حکومت کے خلاف ہوتے گئے۔ تو جن کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی تھی ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، حالانکہ وہ پہلے خود اسی جو ہے علاقے کے گورنر تک رہ چکے ہوتے تھے، ان کو حکومت کی ساری چیزیں بھی معلوم ہوتی تھی۔ اب یہ لوگ، چلو ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا، ہم حکومت کو ہی اکھاڑ پھینکے۔ تو ہشام بن عبد الملک کی حکومت کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان بغاوتوں کا یہ لوگ ساتھ دینے لگے جو خود پہلے حکومت کے وفادار ہوتے تھے، لیکن اس ظلم کی وجہ سے وہ حکومت کے خلاف ہوتے گئے، اور باغیوں کا ساتھ دینے کے لیے وہ لوگ، یعنی اندر اندر باغیوں کا انہوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تو اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ یہ ایک جو ہے سیاست تھی ہشام بن عبد الملک کی، جو سبب بنے بنو امیہ کی حکومت کے کمزور ہونے کے لیے۔ کیونکہ اب اس میں جب آپ کے اپنے وفادار لوگ آپ سے نکلتے جائیں گے، آپ کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے، تو پھر کیا رہ جائے گا آپ کے پاس، طاقت کہاں سے رہ جائے گی آپ کے پاس۔ اور یہ چیز نہیں، یہ دو جو قبیلے کی جو عصبیت کا معاملہ بیان کر رہا ہوں، یہ دو علاقے میں یہ چیز بہت زیادہ تھی، ایک عراق کا علاقہ اور ایک خراسان کا علاقہ۔ تو خراسان کے علاقے سے ہی بنو عباسیہ کی حکومت قائم کرنے کی جو دعوت تھی، یعنی وہ کہہ لیجئے کہ بنو امیہ کی خلافت کے جو ہے خلاف جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باغی بنے حکومت کے، اور آخر میں انہوں نے حکومت کا تختہ پلٹ کر کے اپنی حکومت قائم کی، جسے ہم بنو عباسیہ کی حکومت کہتے ہیں۔ تو وہ بنو عباسیہ کی حکومت کی دعوت اصل یہیں سے شروع ہوئی تھی، خراسان کے علاقے سے، یعنی یہیں پر ان کا جو ہے کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے مرکز اور سینٹر بن گیا تھا، اور یہاں پر یہ قبیلے کی عصبیت اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا، اور اسی ہم پڑھ رہے ہیں تو تاریخ میں نصیحت کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیسے معاملات سے نپٹا جاتا ہے، تو تاریخ پڑھنے میں اس کو تجزیہ کہتے ہیں، یعنی انالائسس جیسے آج انگلش میں آپ کہتے ہیں، تو وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، میں اس کی طرف تھوڑی توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے معاملے میں کیسے جو ہے صحیح چیز کیا ہوتی ہے کہ کسی ایسے آدمی کو بنایا جائے جو دونوں کو بیلنس کر کے لے کے چلے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے سیاست۔
جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ دو عصبیتیں رہیں گی، یمنی قبیلے کی اور جو ہے قیسی قبیلے کی، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے یمنی قبیلے کا گورنر ہے تو آپ قیسی قبیلے کا گورنر بنا دیجئے، کیونکہ وہی جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پھر وہ الٹی کاروائی کرنا شروع کر دیتا تھا، تو اس کی وجہ سے چیز اور بگڑتی گئی تھی نا۔ اس کو کیا کرنا تھا کہ دونوں عصبیتوں میں بیلنس کرنا تھا۔ وہ بیلنس کیسا ہوتا کہ گورنر جو ہوتا نہ ان میں سے ہوتا نہ ان میں سے ہوتا، ہاں دونوں قبیلے کے کچھ ایسے لوگ مختلف کاموں میں رکھے جاتے حکومت کے، اور ان میں بیلنس رکھا جاتا کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا ماحول نہ پیدا ہو، یہ کوشش کی جاتی۔ میں آپ کو اپنے ملک کی مثال، میں اکثر مثالیں جو ہے دیتا ہوں اپنے ملک کی سمجھنے کے لیے، یعنی اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی۔ ابھی جو ہمارے پاس حکومتیں ہوتی ہیں یہاں پر، انتخابات ہوتے ہیں، جو ہے ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بعض پارٹیاں کوشش یہ کرتی ہے کہ ہم اس جو ہے اسٹیٹ میں کس کو سی ایم کی کرسی کس کو دے، ان کے ساتھ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو صرف اپنے اسٹیٹ کی بات کہہ دیتا ہوں، اب جو ہے ہم کرناٹکا میں ہیں، کرناٹکا میں جب کانگریس کو بہمت ملی، یعنی اس کی سیٹیں زیادہ آ گئیں اور اس کو حکومت بنانی ہوئی، تو اب اس کے یہاں دو چہرے تھے، بڑے چہرے۔ ایک کیا ہے سدھرامیا کا، جو کہ ابھی جو ہے چیف منسٹر ہے، دوسرا ایک اور جو ہے شیو کمار، ان کی اپنے اپنے حامی ہے، وہی عصبیت کہا جاتا ہے اسی کو۔ تو ان کے لیے بھی جو ہے عصبیت رکھنے والے لوگ ہیں، اور مخالف کے بھی جو ہے، اور دونوں کی آپس میں تھوڑی چپکلش رہتی ہے، یعنی ایک ساتھ رہیں گے لیکن جو ہے کچھ نہ کچھ ہے وہ پتہ رہتا ہے، سیاستدانوں کو اس کا پتہ رہتا ہے، وہ جو کانگریس کے بڑے لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کے درمیان کیا کیا چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو جو ہے پورے طریقے سے پاور دیں گے تو یہ ناراض ہوں گے، ان کو پاور دیں گے تو یہ ناراض ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں رہتی ہیں اس میں۔ تو جو لوگ اس کو سیاست کو دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اس میں کہ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، کہ جب بیلنس کر کے چلیں گے تو اس طرح سے دونوں کو ساتھ لے کر کے چلتے رہیں گے، معاملہ چلتا رہے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے کچھ ایم ایل اے باغی ہو جائیں گے، ان کے کچھ ایم ایل اے جو ہے ان کا ساتھ دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور حکومت چلی جائے گی۔ یہ ایک مثال ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہشام بن عبد الملک کی غلطی کیا تھی اس میں کہ وہ اگر قیسی قبیلے کا آدمی جو ہے یمنی قبائل پر ظلم کر رہا ہے تو یمنی قبیلے کے آدمی کو گورنر بنا دیا اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر، تو یہ ان کے خلاف ظلم شروع کر دیتا تھا۔ بیلنس جو کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہاں اچھی سیاست جو اپنانے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاملہ حل کیا جائے، وہ اس نے نہیں کی، اس کی طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ صحیح بات یہ بھی ہے، ہشام کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے حکومت کے معاملات کو جس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تھا، اتنی لمبی حکومت تھی اس کی، شروع میں کچھ مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی بھی حکومت آپ کو پورے طریقے سے اسٹیبلش کر کے کوئی دے کے جاتا ہے اور کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو حکومت کچھ دنوں تک، کچھ سالوں تک ویسے ہی چلتی رہتی ہے، پریشانیاں نہیں ہوتی۔ یہ پریشانیاں جب چھوٹی چھوٹی رہتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اسی وقت اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو پنپنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ سیاست کی اچھی مثال ہوتی ہے، اچھے سیاستدان کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ابھر رہی تھی اس نے توجہ نہیں دیا اس کی طرف۔ جب پودا زمین سے اگتا ہے ابھی، فوراً اس کو ختم کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بڑا درخت بن جائے تو ہوائیں، جو بہت تیز قسم کی ہوائیں ہوں، آندھیاں ہوں، وہ بھی اس کو اکھاڑ نہیں پاتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو فتنے ہوتے ہیں نا
ان کو بالکل ہی شروع میں ہی پہچان ہونی چاہیے اس کی، اور شروع میں ہی اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو پنپنے نہیں دینا چاہیے، اس کی طرف ہشام کی توجہ نہیں۔ ہشام نے کیا کیا جو ہے، دمشق یہ دارالخلافہ تھا، یا کہ کیپٹل سٹی ان کا دمشق تھا، اس کو ہٹا کر کے اس نے کیا کیا، ایک نیا شہر بس آیا رصافہ کے نام سے، اور وہاں پر اپنے لیے محل تعمیر کرایا۔ بہت سی جو شہر بنانے کے لیے پورا جو ایک رہتا ہے نا کہ بڑا لگزری قسم کا شہر بنایا تھا اس نے، اور اس کے دربار کی جو رونق ہوتی تھی، وہ کیسرا کے دربار کی جو رونقیں تھی نا، وہ ماد پڑ جائیں گی جو ہم اس کا ذکر کریں گے۔ وہی جو ہے پوری دنیا داری، بڑے اچھے انداز سے اس کو سجانا، یہ کرنا، اس کی طرف توجہ، تو جو اصل چیز تھی اس کی طرف توجہ کم دی اس نے، یعنی اس معاملے کو صحیح طریقے سے اس نے ہینڈل نہیں کیا، ڈیل نہیں کیا اس کو۔ میں آپ کو ایک مثال اس کے تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ الائمۃ من قریش، کہ جو ائمہ ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں۔ ائمہ سے مراد خلفاء، خلیفہ جو ہوں گے آپ کی وفات کے بعد، وہ قریش میں سے ہوں گے، آپ نے جو ہے یہ بات کہی تھی۔ اسی لیے جب انصار کے لوگ اکٹھا ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنائیں، اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث ان کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم ہوئی، تو اس کے تعلق سے ایک بات ذکر کی گئی ہے، انالائز کرنے والوں نے یہ بات ذکر کی ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ذکر ہے۔ ابن خلدون بہت مشہور نام ہے، آپ جانتے ہیں، اور پولیٹیکل کہہ لیجیے سائنس، یا یہ سائنس جو کہلاتی ہے، یعنی جو سوشل سائنس جو ہے نا، تو آج بھی جو بہت سی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کالجوں میں، تو ابن خلدون سے لی ہوئی چیزیں۔ تو ابن خلدون نے اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال تھی، اگر وہ اس صورتحال میں قریش کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے تو پھر وہ بیلنس کا مسئلہ آتا ہے۔ وہی مسئلہ انصار کا مسئلہ یہ تھا مدینے میں، کہ انصار یہ دو قبیلوں میں بٹے ہوئے، ایک قبیلہ اوس تھا اور دوسرا قبیلہ خزرج کا۔ یہ کئی حدیث میں نے یہ انالائز کیا ہوا، یہ تجزیہ کیا ہوا یہ مسئلہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بیلنس کرنے والی جو بات ہے نا اس کے تعلق سے۔ تو یہ جو قبیلے، دو قبیلے تھے، تو اس نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ اگر اس میں سے کسی ایک قبیلے کا خلیفہ بن جائے نا، تو دوسرا قبیلہ، وہ عصبیت کا جو مسئلہ تھا ان کے یہاں جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، ان دو قبیلے آپس میں بہت لڑتے تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے، تو ان کے یہاں بھی اپنے قبیلے کی بڑی عصبیت تھی۔ تو ان چیزوں کو یعنی ہینڈل کرنا اور اس کو سنبھالنا اور اس کو ساتھ لے کر کے چلنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے نا کہ قریش میں سے خلیفہ ہوں گے، تو اس کی بڑی اہمیت تھی اس لحاظ سے، کیونکہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر انصار میں سے کسی کو بھی خلیفہ بنایا جائے گا تو لازمی طور پر یا تو اوس قبیلے کا ہوگا یا خزرج قبیلے، تو یہ معاملہ ان بیلنس ہو جائے، یعنی جس قبیلے کا خلیفہ دوسرے کا تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو اب ان کی پوری طریقے سے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہیں گی یا نہیں رہیں گی، یہ ایک جو ہے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خلیفہ کوئی اور ہے، اور ان دونوں قبیلے کے لوگوں کو ایک بیلنس کے ساتھ اپنے ساتھ ملا کر کے رکھے، ان کے بھی جو سردار ہیں ان کو ساتھ لے کر کے چلے، تو اس میں وہ بیلنس قائم کرنے کا مسئلہ رہتا ہے، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کر کے چلے خلفائے راشدین، یعنی پورا جو دور گزرا ہوا ہے
اسی لیے کبھی بھی انصار کی طرف سے کوئی مسئلہ اس سلسلے میں نہیں آیا، ان دو قبیلوں کا کوئی مسئلہ نہیں آیا، پوری جو ہے خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد کے دور میں بھی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی چیز ہوتی ہے، یہی سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں ہشام بن عبد الملک نے اس کی طرف توجہ نہیں کیا، اور جو اس نے سیاست اپنائی بدلنے والی، کہ کبھی قیسی قبیلے کا بنا دیا، کبھی یمنی قبیلے کا بنا دیا، جس کے خلاف شکایت ہوتی تو اس کے جو ہے مقابلے کے جو قبیلہ تھا اس کو بنا دیا، تو یہ سیاست زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس نے جو ہے صرف انتقام کے جذبے کو اس نے جنم دیا، اور وہ انتقامی کاروائی بنو امیہ سے لوگوں کو متنفر کرتی گئی، اور اس خلافت سے متنفر کرتی گئی، اور جو فتنے اٹھے بنو امیہ کی خلافت کے خلاف، جو دعوتیں اٹھی، جو بغاوتیں ہوئی، ان بغاوتوں کا ان لوگوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تو اس دور میں جو بغاوتیں ہوئی، اس میں سے ایک چیز، ایک بغاوت جو ہے، اس کو عربی میں ثورت زید ابن علی کہا جاتا ہے۔ ثورہ کا مطلب بغاوت، یعنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا۔ تو ہر دور میں یہ رہا ہے، کم ہی ایسے دور رہے ہیں کہ جب حکومت بہت ہی پرامن رہی اور حکومت کے خلاف کوئی جو ہے جماعت اٹھ کھڑی نہیں ہوئی، ایسا بہت کم ہوا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے چیزیں آتی رہی، اور یہ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے یہ چیز شروع ہوئی، حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والی بات، اور وہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا۔ تو ان کے دور میں بھی، ہشام بن عبد الملک کے دور میں، ثورت زید بن علی یہ بڑا مشہور ہے، یعنی زید ابن علی کی بغاوت حکومت کے خلاف۔ زید بن علی کون ہے؟ وہ شیعان علی کا جو مسئلہ ہے، یہ اصل میں چنگاری نہ کبھی بھی یہ آگ بجھی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ نہ خوارج کی آگ بجھ پائی تھی، نہ ہی شیعان علی کی آگ بجھ پائی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جب سے یہ عصبیت شروع ہوئی، شیعان علی کی عصبیت، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا، جو شیعہ جو ان کی پہچان تھی، یہ جو ہے بنو امیہ کے خلاف یہ برابر اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور بعد میں ان کے خلاف سختیاں کی جاتی تھی تو یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے تھے۔ یہی مطلب ہے کہنے کا کہ یہ چنگاری صرف دب جاتی تھی، بجھتی نہیں تھی، بجھا نہیں پائے کبھی یہ لوگ۔ تو پھر جب اس کو ہوا ملتی تھی نا، ہوا لگتی تھی، تو یہ چنگاری پھر سے بھڑک۔ تو یہ پریشانیاں رہی ہیں خلافت۔ ان کے دور میں کیا ہوا، ہشام بن عبد الملک کے دور میں، کہ زید بن علی، زید بن علی کون ہے یہ؟ زید بن علی بن حسین ابن علی، اب آپ اس سے سمجھ جائیں گے۔ زید بن علی بن حسین ابن علی، تو زید یہ بیٹے ہیں علی کے، علی یہ بیٹے ہیں حسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کے ساتھ کربلا کا واقعہ جڑا ہوا ہے، یہ ان کے پوتے ہیں یہ، اور یہ اپنے زمانے کے بہت مشہور آدمی، ان کا بڑا نام رہا ہے یہ زید بن علی، اور اہمیت بہت رہی ہے۔ شیعان علی خاص طریقے سے ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان کو زین العابدین کہا۔ ان کے بڑے بھائی محمد باقر، یہ جو شیعوں کے امام ہیں نا، تو اس میں اس جو ہے فہرست میں یہ نام ہے۔ تو یہ زید ابن علی، ان کے تعلق سے ایک بات اور ذکر کر دوں کہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے، اس کو زیدیہ کہا جاتا ہے، زیدیہ فرقہ۔ وہ زیدیہ فرقہ انہی کی طرف اس کی نسبت ہے، زید ابن علی کی طرف، اسی لیے اس کو زیدیہ کہا جاتا ہے۔ تو کبھی آپ سنیں گے کہ زیدیہ فرقہ شیعوں کا، وہ اہل سنت کے قریب ہے، یعنی اس کے یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ خرابیاں نہیں ہیں جو
رافضی اور اثنا عشری جو فرقہ ہے شیعوں کا، جو اہل سنت کے خلاف جو ان کی دشمنیاں ہیں، اس حد تک اس سے جو فرقے میں نہیں ہے. جو ڈیفرنسز جو ہے اہل سنت اور زیدیہ فرقے کے درمیان تھوڑا کم ہے یہ رافضی اور اثنا عشریہ کے مقابلے. تو وہ جو شیعوں کا فرقہ ہے نا، وہ انہی کی طرف منسوب ہے، زید بن علی. تو زید بن علی کا فتنہ کیا تھا اس دور میں، کیا مسئلہ پیش آیا تھا؟ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہوئی تھی کہ زید بن علی کے ساتھ ان کا جو، یعنی کہہ لیجئے بنو امیہ کی جو خلافت تھی، ہشام بن عبد الملک، اس کے طرف سے کچھ بہرحال غلطیاں ہوئی زید بن علی کو لے کر. جس طرح کی سیاست اپنانی چاہیے تھی وہ نہیں اپنا پایا، جس کے نتیجے میں زید بن علی یہ حکومت کے خلاف ہو گئے، حکومت کے خلاف ہو گئے. جب یہ حکومت کے خلاف ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ عراق کا جو علاقہ تھا نا، کوفہ کا علاقہ، یہ ہمیشہ سے شیعوں کا گڑھ رہا. ابھی الٹا ہے معاملہ، ابھی نہیں ہے وہ. یعنی الٹا کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ جو ہے وہ اب وہاں پہ شیعہ بالکل نہیں ہے، ویسا میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. کہ ابھی جو شیعوں کا ایریا ہے وہ، آپ ایران جو جانتے ہیں تو ایران میں شیعہ ہیں اتنا عشری، یہ ان کی حکومت ہے. اور یہ عراق کے ایریے ہیں تو عراق کا علاقہ جو ہے سنیوں کا علاقہ مانا جاتا ہے. تو کوفہ بصرہ تو عراق کا ایریا ہے، یعنی یہ جو ہے وہاں کے شہر ہیں. لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس زمانے میں کوفہ کے اندر بہت زیادہ جو ہے مسئلہ تھا اس کا، شیعوں کا. تو کوفہ کے لوگوں نے ہی حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی بلایا تھا اپنے یہاں، اور بعد میں ان کو دھوکہ دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، اور ان کی شہادت کا واقعہ آپ جانتے ہیں. وہ خاص طریقے سے محرم کے مہینے میں پیش کیا جاتا رہا. لیکن ان واقعات سے سبق نہیں لیا انہوں نے، زید ابن علی نے. تو کہا ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دادا ہوتے ہیں زید بن علی کے. تو انہوں نے اپنے دادا کے اس واقعے سے سبق نہیں لیا. اسی کو کہتے ہیں تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو. اور ہم تاریخ کیوں پڑھتے ہیں؟ سبق لینے. تو انہوں نے سبق نہیں لیا. یہ بنو امیہ کی حکومت کے خلاف جب ان کے دل میں کچھ چیزیں آئیں، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا جائے، اور تختہ پلٹ کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کا، تو انہوں نے خفیہ طور پر بیعت دینی شروع کر دی کوفہ کے علاقے میں. اور کافی لوگ، ایک روایت میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ 40,000 کے لوگوں نے بیعت کی ان کے اوپر، اور جو ہے بعض روایتوں میں 15,000. پر جتنے بھی معاملہ ہو، یہ تو ایک بڑی تعداد کوفے کی ان کے ساتھ شامل ہو گئی. اور انہوں نے یقین دلایا، بیعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یقین دلایا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے حکومت کے خلاف، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بہرحال بنو امیہ کی جو خلافت تھی، اس کے جو گورنر تھے اس علاقے میں، عراق کے علاقے میں، اب وہ بھی تو آنکھ بند کر کے نہیں رہیں گے. جب بھی معاملہ اتنا زیادہ ہو جائے گا تو خبر ان تک بھی پہنچی، باتیں معلوم ہوئی. تو یہاں ایک اچھی سیاست چلی تھی شام میں، اور اس کے جو گورنر تھے اس علاقے میں، کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جن کے بارے میں پتہ لگا کہ انہوں نے بیعت کی ہے، ان کو انہوں نے ان سے الگ کرتے، وہ الگ کرنے میں کامیاب. یہاں تک کہ آخر میں ان کے ساتھ صرف 300 کے قریب، بعض لوگوں نے 300 سے بھی کم تعداد لکھی ہے، اتنے ہی لوگ رہ گئے تھے زید بن علی کے ساتھ. اور سب نے، پہلے سے بھی یہ مشہور ہے، میں نے بھی آپ سے کہا کہ ایک کوفہ کے لوگوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا ساتھ نہیں دیا، اور کربلا کا واقعہ پیش آیا. تو ان کا جو ہے کیا معاملہ ہے، جو کہ نواسے رسول تھے. تو یہ تو خیر پھر بھی بہت بعد میں ہے، ان کا کیا ساتھ دیں گے؟ تو کوفے والوں کی بے وفائیاں اور اپنی جو ہے
वफादारियों का सौदा करना तो कूफे वालों की तो पुरानी आदत थी। तो उन्होंने अपनी वफादारी का सौदा यहाँ भी कर दिया और इनका साथ छोड़ दिया, ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया। जब मुकाबला हुआ तो सिर्फ चंद सौ आदमी, मैंने आपसे कहा कि जो है 200 कुछ या 300, ज्यादा 300 मान लीजिए, इतने लोग हैं, ये क्या करेंगे, पूरी फौज का क्या मुकाबला करेंगे। तो नतीजे में ये सब मारे गए और जैद इब्ने अली भी मारे गए उसके अंदर। उसके बाद उनके लोगों ने उनको दफन कर दिया। लेकिन इंतकामी कार्रवाई, ये होता है इंतकामी कार्रवाई, और यही गलत चीज़ है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसकी वजह से बनु उमैया की हुकूमत के कमज़ोर होने में इसका भी बहुत जो है हाथ रहा। अब इंतकामी कार्रवाई के नतीजे जो है चलते हुए, जो उस वक्त कूफे का गवर्नर था, उसने बाकायदा इनके जो है कब्र में दफन किए जाने के बावजूद इनकी लाश को कब्र खोद करके निकलवाया, इनको सूली पर लटकाया, उसके बाद इनकी गर्दन काट करके हिशाम के पास भेजा। अब ये सारी चीजें लोग देखेंगे, और कूफे वालों के दिलों में पहले से ही जो तशय्युअ था अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के, वो शियाने अली का गढ़ रहा है कूफा, तो उनके दिल बनु उमैया के जो खलीफा थे, ये जो खिलाफत थी, उससे और भी खट्टे हुए। आप डंडे की जोर पर कुछ दिनों तक मसले को दबा जरूर सकते हैं, लेकिन जब उनको कोई भी मुतबादिल मिलेगा, यानी जो है कोई भी जो है उनको रास्ता नजर आएगा कि हाँ इनके खिलाफ हम यहाँ जा सकते हैं, तो जरूर ये उसका साथ देंगे। यही होता है मेरे भाई। तो मैंने कहा कि चिंगारियां दबती जरूर रही, लेकिन बुझती नहीं थी। यहाँ लोग खामोश जरूर रह गए। डंडा, हुकूमत का जो डंडा था, उस डंडे की वजह से, लेकिन अंदर अंदर उनके दिलों में जो लावा पक रहा था, वो कभी न कभी तो एटम बम बन करके जो है फटेगा ही। तो यहाँ तो वो कामयाब नहीं हुई, उनका उनकी बगावत जो है कामयाब नहीं हुई थी जैद इब्ने अली की, लेकिन वो तो मारे गए उसके अंदर। लेकिन ये लोग बाद में जब बनु अब्बासिया ने अपनी खिलाफत की दावत शुरू की थी, तो ये लोग सब उनके साथ मिल गए। ये जो दिलों में दुश्मनी थी अंदर अंदर, अब वो जो है सिर्फ चिंगारी जो है वो उनके साथ चली गई, और उनकी बड़ी जमात बन करके बनु उमैया की खिलाफत के खिलाफ सब मिल करके खड़े हुए। तो इन्होंने भी साथ दिया ना। तो इन लोगों को अपनी हुकूमत के खिलाफ करने का ये सब सबब बनाना। अब जो लोग भी उनके हिमायती थे, उनके वफादार थे जैद इब्ने अली के, या कहिए शियाने अली थे, उनको तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनको सूली पर, कब्र से निकाल करके सूली पर लटकाया जाए, लोगों को तमाशा दिखाया जाए, उनकी गर्दन काट करके उसकी जो है गर्दन को पे भेजा जाए और लोगों को तमाशा दिखाया जाए। ये तो एक आम इंसान भी अगर उसके साथ किया जाएगा तो हमदर्दियां उसके साथ लोगों की हो जाती हैं मेरे भाइयों। यही तरीका है। तो ये हमदर्दियां शियों के साथ हो गई, शियाने अली के साथ हो गई, बनु उमैया के खिलाफ असबियतें जो है बनना शुरू हो गई थी। तो ये भी एक वाक़या हुआ था। बहरहाल और भी थोड़े असबाब हैं, रीजंस हैं, जिसकी वजह से बनु उमैया की हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई, इसी हिशाम बिन अब्दुल मलिक के ही दौरे खिलाफत में। तो इंशाअल्लाह फिर आगे दर्स में बात हम आपके सामने वो पेश करेंगे। आज का वक्त हो गया है, तो इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह एक और दर्स में ये बात मुकम्मल करेंगे, और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बहुत जो हुकूमतें हुई हैं इसके बाद, हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बाद, वो ज़्यादा लंबी ज़माने तक हुकूमतें नहीं चली हैं। वो बहुत जल्दी अब ये ख़त्म हो करके बनु अब्बास का जो दौर है, उनकी दावत जो है किस तरह से उन्होंने अपनी खिलाफत कायम की है, उसकी तरफ हम आएंगे इंशाअल्लाह, और तारीख के वो औराक भी आपके सामने पेश करेंगे।
آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری تزکیہ کی کلاس ہے، قرآن کی تفسیر کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔